People are trying to overtake. It's difficult. What's the rule about lying in the middle of the road? It's all right. कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास माशाल्लाह क्योंकि मेरा ख्याल आपने अपना किया मेरा ख्याल हाँ लास्ट ईयर हमने किया था जिस वेरी गुड नहीं किया था लेकिन और जगह पे गए तो मैं कुछ लोग मूव भी हो गए आपके पास ही पास पर हाँ वो आउट हो गए वहाँ से Like I'm going to the one thing we're going to say here. It's roll. Just get after just the angle. Yeah. where is it? Where should it be facing? You know, right here, like so. Like at the time so there, and then when like long and just yeah. It's on है Hassan ये on है तो आवाज का चेक कर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आज हम आपको सुनाएंगे आए नहीं है इसलिए मैं शुरू अभी और ज़्यादा लेट कर नहीं सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बारह दीगर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बारह सोइन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا بدر من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن كتبت وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على
محمد وآل محمد. فما كانت إلا سعادة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فذهب الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن علي أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا بصري وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقال فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صارمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا خلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الأعلى علي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي وإني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال لأبي أن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الوصال من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه لا ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بردي الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرسوم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی ابرار صاحب میں آنا ہے، وہ پتہ نہیں مجلس میں ہیں، کس وقت پہنچتے ہیں، ہمیں فون بھی نہیں کیا، وہ بزی ہوتے ہیں، لیٹس سی وہ کب آتے ہیں. تو مین ٹائم کوئی اور صاحب بچہ پڑھنا چاہے کوئی بھی تو مجھے بتائیں، مطلب پلیز، یا کوئی بھی پڑھنا چاہے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Recite one Fatiha. منقبت درشان مولا علی لال فتح ہے، علی مرتضیٰ ہے. یہ کل ایمان نبی نے کہا ہے 13 رجب کو جشن مسرت، کعبہ کی عزت علی کی بدولت، محمد کے ہاتھوں میں نور خدا ہے. خدا نے علی کو عطا کی وہ عظمت کہ زوجہ ملی ہے خاتون جنت، سسر ہے کہ نبیوں کا بھی بادشاہ ہے، پسر ہیں سردار جوانان جنت، قبضہ میں حیدر کے ہے حوض کوثر، ہے حقدار جنت علی کا چنا ہے حقدار جنت علی کا چنا ہے. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی کو ملی ہے انوکھی یہ عزت، عطا کی ہے حیدر کو احمد کے دختر، وہ نفس پیغمبر اور شیر خدا ہے. مدینہ کی مسجد نبی کا وہ ممبر، سلونی سلونی علی کی زباں پر، وہ علم لدنی علم بانٹتا ہے. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ منقبت بزمی صاحب نے لکھی ہے. تو وہ مہر درخشاں ہے لئی رہتا عوام،
وہ مہر درخشاں ہے نئی رضاماں، علی کی محبت مکمل ہے ایمان، جو ایمان کی کہہ دوں یہ جلوہ خدا ہے، یہ جلوہ خدا ہے، جو ایمان کی کہہ دوں یہ جلوہ خدا ہے مشکل میں بزمی میرے مولا سن لے، ہے مشکل میں بزمی میرے مولا سن لے، اسے اپنے چاہنے والوں میں چن لے، تو فریاد سن سب کو مشکل کشا ہے، صلوات اس طرح بہت ہمارے پرانے شاعر و منقبت خان ہیں، ڈاکٹر مسعود رضا خاکی، شاید جانتے ہوں گے، تو انہوں نے ایک نظم لکھی ہے بہت ہی خوبصورت ہے، قصیدہ لکھا ہے ہمارا علی اور بطول کے بارے میں، اور ان کا تقابل کیا ہے تو اور ان کا نظم عنوان بھی ہے جو علی اور بطول، سو میری اس نظم کا عنوان ہے علی اور بطول، ایک ہے دست خدا ایک تمنا رسول، ایک ہے کعبہ کا مولود امامت کا چراغ، ایک ہے باغ رسالت کا مہکتا ہوا پھول، ایک کی سمت نظر کرنا عبادت ٹھہرا، ایک کے واسطے نظروں کا جھکانا مقبول، ایک مظہر ہے عجائب کا بقول نبوی، ایک آیات الہی کے لیے وجہ نزول، دونوں ہیں مظہر تنویر رسالت بخدا، دونوں ہیں مظہر تنویر رسالت بخدا، دونوں کی نسل میں قائم ہے امامت بخدا، صلوات کل ایمان ہے علی، کل ایمان ہے علی، مرکز ایمان زہرا، مرتضی حق کے ولی پیکر عرفان زہرا، ذوالفقار ان کو ملی چادر تطہیر انہیں، قاتل کفر علی حاصل ایمان زہرا، ان کی میراث شجاعت ہے تو ان کی ایثار، شیر یزداں علی رحمت یزداں زہرا، ان کی تصویر ہے عباس تو ان کی شبیر، ان کی تصویر ہے عباس تو ان کی شبیر، روح اسلام علی مقصد قرآن زہرا، جس طرح شمس و قمر آج بھی زندہ ہیں، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں اور زندہ ہیں، صلوات ان کو کعبہ میں ولادت سے فضیلت دی ہے، ان کو کعبہ میں ولادت سے فضیلت دی ہے، ان کی اولاد کو جنت کی قیادت دی ہے، ان کو مولائے دو عالم کی سند بخشی ہے، ان کو کل عالم نسواں کی قیادت دی ہے، ان کی تنویر سے روشن ہوا ایوان فلک، ان کی عظمت کے ستاروں نے شہادت دی ہے، حق تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی خدا والے ہیں، حق تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی خدا والے ہیں، اور خالق ہی نے ان دونوں کو فضیلت دی ہے، رب کعبہ کی قسم نور کے پیکر دونوں، رب کعبہ کی قسم نور کے پیکر دونوں، حق کے مظہر بھی ہیں لارہ برابر دونوں، صلوات دین کا تاج علی دین کا زیور ہے بطول، دین کا تاج علی دین کا زیور ہے بطول، علم کا در ہے علی علم کا جوہر ہے بطول، مظہر نور الہی ہے اگر ذات علی، مظہر نور الہی ہے اگر ذات علی، نور محبوب الہی سے منور ہے بطول، ذات حیدر ہے اگر سب کے لیے ابر کرم، ذات حیدر ہے اگر سب کے لیے ابر کرم، بخشش و لطف و عنایت کا سمندر ہے بطول، قوت حق سے مزین ہے اگر ذات علی، قوت حق سے مزین ہے اگر ذات علی، وارث الفت آغوش پیمبر ہے بطول، جس طرح نور کی تسخیر نہیں ہو سکتی ان کے اوصاف کی تفسیر نہیں ہو سکتی، جس طرح نور کی تسخیر نہیں ہو سکتی ان کے اوصاف کی تفسیر نہیں ہو سکتی، صلوات بارہ دیگر صلوات
اللهم صل على محمد وعلى عجل فرج۔ اب ان دونوں سے میں آگے پہنچتا ہوں پھر جناب امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ بابا سے بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج۔ سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضیٰ حسین، سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضیٰ حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، دست خدا کا قوت بازو حسین ہے، محبوب حق کا زینت پہلو حسین ہے، بازار دین کا یوسف خوشرو حسین ہے، اور جن سے معرفت کی ترازو حسین ہے، ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، واجب ہے کائنات پہ بیعت حسین کی، ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، واجب ہے کائنات پہ بیعت حسین کی، بیعت کی آرزو ہو جسے ذوالجلال سے، بیعت کرے وہ آن کے زہرا کے لال سے، سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضیٰ حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، صلوات۔ اس طرح حسن رضوی صاحب نے لکھا کہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں۔ حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، صحرا میں اس کے صبر کی تحریر میں پڑھوں، دریا کی موج پیاس ہے پانی حسین ہے، دریا کی موج پیاس ہے پانی حسین ہے، سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے، چھینٹے لہو کے لفظ کی صورت خاک پر ہے کربلا کتاب کہانی حسین ہے کربلا کتاب کہانی حسین ہے، دشمن کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی، دشمن کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی، وہ مرد حق وہ حیدر ثانی حسین ہے، وہ مرد حق وہ حیدر ثانی حسین ہے، صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو بسم اللہ تشریف لائیں، آپ پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ میں ابھی ابراہیم سے ویٹ کر رہا ہوں، تو اور لوگوں کا کام، وہ دوسری مجالس میں وہ سارا کلیش ہے، تو وہ پھر ٹریفک کا سلسلہ یہ مولانا صاحب رضوی صاحب کب تک پہنچ جائیں گے؟ وہ بھی آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں نا؟ وہ پہنچ گئے ہیں، پہنچ گئے۔ ان کا میسج بھی آیا ہے، یہ بھی کمنگ انشاءاللہ۔ Oh, you come today? Yeah, right now. Yeah, right. I know 1 o'clock. Oh, really? Okay, mashallah. پہنچ کے سیدھا ادھر Oh my God. پہلے I wouldn't be able to do it. Yeah. وہ مولائی بندے جو ہے نا ان کا وہ Exactly, yes. زیادہ ہوتا ہے سمجھنا۔ اسی طرح محسن ندوی کی چند ایک روایات ہیں، تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے، تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے، پتھر ہے تو ذوق کرامات کیا ملے، پتھر ہے تو ذوق کرامات کیا ملے، مولا علی سے مانگ کے مختار کل ہے یہ، مولا علی سے مانگ کے مختار کل ہے یہ، منتوں سے مانگتا ہے تو خیرات کیا ملے، منتوں سے مانگتا ہے تو خیرات کیا ملے، صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى اور بھائی دل میں چراغ الفت سرور جلا کے دیکھ، دل میں چراغ الفت سرور جلا کے دیکھ،
حکم رسول پاک پہ گردن جھکا کے دیکھ، حکم رسول پاک پہ گردن جھکا کے دیکھ، جنت بڑھے گی آپ تیری پیشوائی کو، جنت بڑھے گی آپ تیری پیشوائی کو، اے بے خبر حسین کی مجلس میں آ کے دیکھ، اے بے خبر حسین کی مجلس میں آ کے دیکھ۔ صلوات اس طرح ایک اور منقبت ہے، ایک اپنی یاد جو دل میں بسا گئے ہیں حسین، ایک اپنی یاد جو دل میں بسا گئے ہیں حسین، ہمیں ہزار غموں سے بچا گئے ہیں حسین، ہمیں ہزار غموں سے بچا گئے ہیں حسین، وہ آج بھی اس قوت کے ساتھ روشن ہیں، وہ آج بھی اس قوت کے ساتھ روشن ہیں، ہوا کی دہلیز پہ جو شمع جلا گئے ہیں حسین، ہوا کی دہلیز پہ جو شمع جلا گئے ہیں حسین، جہاں شعور و تخیل کے پر بھی جلتے ہیں، جہاں شعور و تخیل کے پر بھی جلتے ہیں، وہاں گما کو حقیقت بنا گئے ہیں حسین، وہاں گما کو حقیقت بنا گئے ہیں حسین، وہ ایک اعتماد ہی بنیاد عزم و ہمت ہے، وہ ایک اعتماد ہی بنیاد عزم و ہمت ہے، جس اعتماد سے جینا سکھا گئے حسین، جھکا ہوا ہے سر آسماں میں ان کی طرف، جھکا ہوا ہے سر آسماں میں ان کی طرف، زمین پہ چھوڑ کے جو نقش پا گئے ہیں حسین، زمین پہ چھوڑ کے جو نقش پا گئے ہیں حسین، سپر ہو عزت و ناموس کی تو ایسی ہو، سپر ہو عزت و ناموس کی تو ایسی ہو، علی کا نام لیا ہے تو آ گئے ہیں حسین، علی کا نام لیا ہے تو آ گئے ہیں حسین، یہ اشک آہ بھرا، یہ اشک آہ ہمارا بھرم ہے اے اقبال، یہ اشک آہ ہمارا بھرم ہے اے اقبال، ہمارے دیدہ و دل میں سما گئے ہیں حسین۔ صلوات ایک میں ہر مجلس میں یہ پڑھتا ہوں، غالب کی روایت پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سنی ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت ہے کہ ان کا وہ کہاں سے کہاں تک پہنچتے ہیں، وہ اٹس ریئلی امیزنگ۔ کہتے ہیں میں نوش اس لیے ہوں کہ جنت نہ پا سکوں، میں نوش اس لیے ہوں کہ جنت نہ پا سکوں، ایک انوکھی ہی منطق ہے، میں نوش اس لیے ہوں کہ جنت نہ پا سکوں، مرنے کے بعد میں کسی کام آ سکوں، مرنے کے بعد میں کسی کام آ سکوں، یہ دعا کیا مانگتے ہیں، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، ہر دشمن علی کا میں سینہ جلا سکوں، ہر دشمن علی کا میں سینہ جلا سکوں۔ صلوات ایک اور افسر عباس زیدی صاحب بھی اسی طرح ہی وہ بڑے شاعر، وہ جو کہتے ہیں ایک دفعہ پھر صلوات بڑا ہے فرق کنارے میں اور دھارے میں، بڑا ہے فرق کنارے میں اور دھارے میں، ضیائے مہر کو کیوں ڈھونڈتے ہو تارے میں، ضیائے مہر کو کیوں ڈھونڈتے ہو تارے میں، اگر سارے صحابی کن نجوم ہیں تو پھر سارے صحابی ستارے ہی ہیں، اگر سارے صحابی ہیں کن نجوم تو پھر منافقون کا سورہ ہے کس کے بارے میں، منافقون کا سورہ ہے کس کے بارے میں۔ صلوات جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔
کہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کے دل کا چین ہے. ذرا سوچ اپنے ضمیر میں، ذرا دیکھ اپنے ضمیر، ذرا سوچ اپنے ضمیر میں، ذرا دیکھ اپنے فریق میں. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بے شک. Right. آنے والے کا تعارف بھی تو کرا دیں. تعارف خود کرنا. آپ کرائیں. تعارف خود ڈاکٹر صاحب کا کرنا. بیٹا ہوں میں سے. بسم اللہ بسم اللہ. محمد محمد صلی اللہ علیہ پھر بھی صلوات. مولا علی کے ذکر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ناد علی پڑھ ناد علی، علی 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 دم علی علی. تیری میری پہچان علی، تیری میری پہچان علی، علی 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 دم علی علی. ناد علی پڑھ ناد علی، علی 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 دم علی علی. صلوات. ہر غم کی تدبیر علی ہے، کوثر کی تفسیر علی ہے. ہر غم کی تدبیر علی ہے، کوثر کی تفسیر علی ہے. جنت جنت کہنے والوں، جنت جنت کہنے والوں، جنت بھی ہے ان کی گلی، بے شک. جنت بھی ہے ان کی گلی. علی 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 دم علی علی. صلوات. کعبے میں بت ہی بت ہوتے، اس میں علی پیدا جو نہ ہوتے. کعبے میں بت ہی بت ہوتے، اس میں علی پیدا جو نہ ہوتے. دین کی بھی تکمیل نہ ہوتی، دین کی بھی تکمیل نہ ہوتی. کس کو بناتے حق کا ولی، کس کو بناتے حق کا ولی. علی 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 دم علی علی. ناد علی پڑھ ناد علی، ناد علی پڑھ ناد علی، علی 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 دم علی علی. صلوات. علی کے وصف ہے اتنے، شمار کون کرے. علی کے وصف ہے اتنے، شمار کون کرے. یہ کام تیرا ہے پروردگار، کون کرے. یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، یہ سوچ کر نہ بنایا
خدا نے اور علی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے علی کے واسط ہیں اتنے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پھر بھی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک گزارش ہے کہ جو گاڑیاں فٹ پاتھ پہ تھوڑی سی پارک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ وہ ٹکٹ آ جاتی ہے، تو اس پہ اگر پوری سڑک پہ ہو جائے تو ٹھیک ہے. بتا دیتے ہیں. میری بھی گاڑی کھلی ہے نہیں وہ پھر وہ علی سے کہیں کہ چابی لے کے کرتے ہیں. چل ٹھیک ہے. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. علی آ گئے علی آ گئے علی آ گئے زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو جل ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی السلام علیکم جب صبح کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا قدر موت سے کیا ہے ڈر اس سے بچنا بھی کیا آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائب مصطفیٰ مظہر کبریا تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائب مصطفیٰ مظہر کبریا تو ولی و وسیع و علی ہی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی صلوات اللهم
صل على محمد لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے خدا نے جس کو مرحبا اے نفس مطمئن کہا خدا نے جس کو مرحبا اے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے حسین لا الہ کی زندگی حسین انبیاء کی بندگی حسین لا الہ کی زندگی حسین انبیاء کی بندگی لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں لا الہ سے پوچھ لو ساری کائنات میں بنا لا الہ حسین ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بڑی ہے رن میں لاشیں جا بجا جلے قیام کچھ بھی نہ بچا بڑی ہے رن میں لاشیں جا بجا جلے قیام کچھ بھی نہ بچا حرم کے سر سے چھین لی یزیدیوں نے چادریں حرم کے سر سے چھین لی یزیدیوں نے چادریں یوں کربلا میں لٹ گیا حسین ہے
ہے تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہے ڈٹا ہوا تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہے ڈٹا ہوا پسر جوان کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا پسر جوان کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا کہاں چلے گئے ہو باوفا اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا کہاں چلے گئے ہو باوفا صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رنگ میں کوئی بھی نہیں صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رنگ میں کوئی بھی نہیں اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے حرم میں حشر کا سما ہوا پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا مجھے نہ نیند آتی ہے میں سوؤں کس کے سینے پہ مجھے نہ نیند آتی ہے میں سوؤں کس کے سینے پہ کہاں چلا گیا میرا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میں جب بھی مصاحب پڑھوں تو میں بی بی سکینہ کا ضرور ذکر کروں تو کچھ ان کے لیے بھی ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر
چلے ملی رہائی تو دعا جو کرتی تھی رو رو کہ وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے اسے حوالے زندان شام کر کے چلے اسے حوالے زندان شام کر کے چلے سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا سبھی وطن کو گئے قید میں رہی تنہا لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سب آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. پہلے بھی باری دیکھتی تھی لیکن ابراہیم نہیں آئے اٹھا بھی نہیں رہے میں فی الحال بلیکس آپ کی اجازت سے محمد علی بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. یہ تھے محسن لائک مائی سن میرے فرسٹ کزن ان کے بیٹے ہیں آپ نے سنا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک مرتبہ پہلے پیش کی تھی لیکن اس سے پہلے میں آپ اثر ترابی کو جانتے ہوں گے قرآن شاعر جو ان کے یہ مذکور ان کے بھائی تھے تو ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے میرے پاس ایز پیشنٹس آتے تھے تو انہوں نے لکھ کے دیا آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. یہ اسد ترابی صاحب کی روایت ہے جو پائے رشد و ہدایت رشید ہوتا ہے جو پائے رشد و ہدایت رشید ہوتا ہے اسی کا دہر میں ذکر سعید ہوتا ہے جسے محبت آل نبی میں موت آئے جسے محبت آل نبی میں موت آئے وہ شخص مرتا نہیں ہے شہید ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بھائی ٹاول دے گیا صہیب کھانا بیٹھا وہاں سے ٹاول وغیرہ لے کے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اور بھائی ہے ذریت رسول میں ہر فرد نور ہے ذریت رسول میں ہر فرد نور ہے
عقل میں جس میں فطور ہے. ذریت رسول میں ہر فرد نور ہے، مانے گا کب وہ عقل میں جس کی فطور ہے. فرمان مصطفیٰ سے یا طے شدہ ہے بات، فرمان مصطفیٰ سے یا طے شدہ ہے بات، وہ رچ سے ہے جو آل محمد سے دور ہے. وہ رچ ہے جو آل محمد سے دور ہے. صلوات اللهم صل على محمد. اسی طرح مذکور صاحب کے اپنے جو رباعیاں ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں. کیسی قدرت کی طرف سے رہنمائی ہو گئی، کیسی قدرت کی طرف سے رہنمائی ہو گئی، میری جو آل محمد تک رسائی ہو گئی، میری جو آل محمد تک رسائی ہو گئی. پیدا ہوتے ہی علی کا نام جب میں نے سنا، پیدا ہوتے ہی علی کا نام جب میں نے سنا، زندگی بھر کے لیے مشکل کشائی ہو گئی. سبحان اللہ. زندگی بھر کے لیے مشکل کشائی ہو گئی. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دوسری روایت کیسی قدرت کی طرف سے مہربانی ہو گئی، اسی کی کنٹینیوشن ہے. کیسی قدرت کی طرف سے مہربانی ہو گئی، مدح حیدر سے مزین زندگانی ہو گئی. اج یہ آل محمد کی معدت کا ملا، اج یہ آل محمد کی معدت کا ملا، میری فانی زندگانی جاویدانی ہو گئی، میری فانی زندگانی جاویدانی ہو گئی. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امام حسین کا اپنے قتیل شفائی صاحب مجھے نہیں یاد ہے کہ کتنے کو انہوں نے اہل بیت کے بارے میں لکھا ہے یا کیا کم ہی لکھا ہے نا. تو ایک وہ مجھے بہت ہی ان کا پسند آیا تو میں اس پر نوٹ کر لیا میں نے کہ سننے والی چیز ہے. کافی ایک دفعہ پھر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ سب اصول تو نے سکھائے ہمیں حسین، وہ سب اصول تو نے سکھائے ہمیں حسین، جو روشنی کی راہ پہ لائے ہمیں حسین. اپنے بدن پہ اوڑھ کے کرب و بلا کی دھوپ، اپنے بدن پہ اوڑھ کے کرب و بلا کی دھوپ، تو بدلیوں کے دے گیا سائے ہمیں حسین، تو بدلیوں کے دے گیا سائے ہمیں حسین. بین السطور بھی جو تیرا ذکر ہم کریں، بین السطور بھی جو تیرا ذکر ہم کریں، اپنا سخن ہنسی نظر آئے ہمیں حسین، اپنا سخن ہنسی نظر آئے ہمیں حسین. ہم دیکھ آئے ہیں تیرے نانا کی بارگاہ، ہم دیکھ آئے ہیں تیرے نانا کی بارگاہ، شاید کہ اب بہشت نہ بھائے ہمیں حسین. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر شعر فرماتے ہیں وہ آخری وہ روز، وہ آخری وہ روز ہماری حیات کا، وہ آخری وہ روز ہماری حیات کا، جس روز تیری یاد نہ آئے ہمیں حسین، جس روز تیری یاد نہ آئے ہمیں حسین. کرتا ہے وہ عطا ہمیں کانے جواہرات، کرتا ہے وہ عطا ہمیں کانے جواہرات، جو لمحہ تیرے غم میں رلائے ہمیں حسین، جو لمحہ تیرے غم میں رلائے ہمیں حسین. دل سے تیرا سلام لکھا ہے قتیل میں، دل سے تیرا سلام لکھا ہے قتیل میں، یہ شخص جنتی نظر آئے ہمیں حسین. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، تو میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ جگہ میں ادھر ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اچھا میں بھی مولانا کا بیٹھنے لگا.
محمد اہل بیت محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 پر محمد اہل بیت محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد يعرف العقل وجنده والجهل وجنده تحته صلاة محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد I've been asked by Dr. Saab to speak in English for about half an hour. Bismillah. And then shall I transfer to Urdu. He's also given me the topic that I was reciting in Karachi for the 12 Majalis in Mehfil Shaykh Raza. I did probably more than 70, 80 Majalis during this 1 month. I've just come back and I've tried to, inshallah, I'll try my best to deliver what I have in mind. Thank you. Traveling, it is difficult. مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. There is a detailed hadith by Imam Sadiq alayhi salam in Usul al-Kafi. There are many, many commentaries on this hadith, which is known to be hadith Aql wa Jahl wa Junda Huma. The tradition that refers to intellect and ignorance and their armies. The Imam al-Islam is dealing with his companions and he describes intellect and ignorance. Now, these two terms, Jahl has come in comparison with sometimes intellect, aql, and sometimes against ilm. So these two Arabic terms, ilm and aql. Do I have everyone's attention? Yeah, Bismillah. Aql is intellect and ilm is knowledge. There is a difference between knowledge and information, scientifically as well and as well as the Islamic material that we have. So information is basically ma'lumat and sometimes ittila'at that we have. So that's information, but knowledge is ilm. So when we define ilm, the hadith says, al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allahu fi qalbi man yasha. Knowledge is a light which Allah subhanahu wa ta'ala places in the heart of whoever He desires. So knowledge is not something
that we sometimes feel that this is knowledge, but knowledge is deeper and it is a light from Allah subhanahu wa ta'ala. So it is not just information, but it is a light from Allah subhanahu wa ta'ala. So we all have some sort of knowledge. Anyone who believes in Ahlul Bayt alayhim salam has some sort of knowledge. We all have some knowledge. We all have intellect. Because without intellect, we do not recognize Allah. Without intellect, we do not recognize the Holy Prophet. Without intellect, we do not recognize the Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam. Now, intellect, which is known to be aql, sometimes is mistaken with craftiness, with other things that we may see in this world, and we think that this person has made a lot of dunya, he's made his world, and he is intelligent. But the Masumin alayhi salam say intelligence is something completely different to what we sometimes perceive as intelligence. Do I have everyone with me so far? So now, al-aql wa jundahu wal jahlu wa jundahu. Now here Imam alayhi salam has not used the word homework, which is hamaqat in Urdu sometimes, or people who are slow, or people who are foolish. So he does not use that term. He uses the term intellect in comparison with ignorance. Now, recognizing Allah subhanahu wa ta'ala is knowledge and it's based on intellect. Recognizing the Holy Prophet and the Ahlul Bayt alayhim salam is based on intellect. Now, in this hadith, in this particular hadith that I was referring to in these majalis, obviously I'll only give you the gist of it. Sama'a ibn Mihran, one of the companions and students of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. He reports it directly from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. He says that there were a number of students sitting down, and the Imam alayhi salam, the people were discussing with Imam intelligence and ignorance. And the Imam alayhi salam said, intelligence itself has an army and ignorance has an army. He said, Maula, can you explain to us what is the army of intelligence and what is the army of ignorance? The Imam alayhi salam says, Allah subhanahu wa ta'ala khalaq al-aqla, he created the intellect, and it said, aqbil, come to me. Now Allah is not a body or a shape. When he says come, meaning wherever the sound is coming from, so meaning obey me. So the intelligence obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. Now one of the signs of intelligence is obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. People who disobey Allah subhanahu wa ta'ala are not fully intelligent, because they think they may be intelligent, but they are disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, Imam Islam is referring that they are not intelligent. So the Imam says, Allah subhanahu wa ta'ala said, come to me, and the intelligence accepted the orders and said, go back, and it moved back. Then Allah created ignorance. Now here, there's a whole debate. Did Allah subhanahu wa ta'ala create ignorance in the sense that He created shar and evil, or it is the absence of goodness? I'm not sure how many I have so far. All of you. I will not be able to put a lot of the emotions because of so much traveling, and I've not had sleep for almost like 2 days now, 3 days, proper sleep. So inshallah, please bear with me. The Imam al-Islam says that Allah created intellect and He created the ignorance. Now, is evil and ignorance absence of goodness? Is ignorance absence of knowledge? Is ignorance absence of intellect? Is evil absence of goodness? That's what we believe. We do not believe that Allah subhanahu wa ta'ala made people evil. He made all good. He gave everyone good nature. And it is people who choose to be evil. They go back to becoming what they become. Now, I'll not go too much into this, but I will very quickly give a gist of a debate that one of the philosophers has given in his book, Syed. So inshallah, very briefly, I'll touch upon this whole debate that has Allah subhanahu wa ta'ala created the evil, but inshallah in a few minutes. So Imam Islam says Allah subhanahu wa ta'ala created both, and then He gave both of them an army. The
the wazir of intellect is khair, is good, goodness. And the wazir of ignorance, jahl, is shar. And then he created a whole lot of 75 members of each one's army. So they are opposites of each other. Now, very quickly, let me just quickly refer to the khair and shar. Our Sunni brothers believe that all khair and shar is from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah makes things good and He makes things evil. He makes all of the people as they are. So He created Yazid to be evil. He did not make him, but Yazid was evil because Allah made him evil. Our belief is that Allah subhanahu wa ta'ala makes everyone good. They choose to become evil. So they are misguided through their own desires and through shaitan, and they they basically become submissive to shaitan. They become obedient to shaitan. So far clear? Yes. In this message, because I don't have such a big crowd, so you can ask questions in between in case you are lost anyway. Now, look at this hadith where the Imam al-Islam refers to. He says that he gave a wazir or a prime minister or whatever you want to call him, translate him as, the deputy, as I would say, to intellect, and the wazir is, and that deputy is khair, which is goodness, which is good. And the deputy of ignorance is shar. And that's what I want to very quickly define. Khair and shar. We believe, the Shias, the Ahlul Bayt alayhim Islam's followers, that Allah, every good is from Allah subhanahu wa ta'ala, but evil is not from Allah. Evil is from oneself. Okay? Absence of goodness is evil. I need everyone's attention. I'll give 3 examples very quickly. 1, you sometimes see darkness in the holes in the ground. That darkness does not exist. It is the absence of light. So there is no darkness. Darkness is only the absence of light. Yes, everyone? So you dig a hole in the ground and you see a lot of darkness. And as soon as you place some light inside, the darkness goes away. So there is no darkness in fact. The darkness is the absence of light. So as soon as you place some light inside, that darkness will leave. Yes? Likewise, they say that all other things are similar. I cannot call the wall blind because it has no ability to see. Only the things that have the ability to see, I can say that they cannot see. Yes? So it is the absence of sight that is blindness. So likewise, there are many examples, but very one quick example I would like to leave here, which has been given by one of the great scholars. He says that if you look at all the light on earth, it is from the sun. Yes? All the light on earth is from the sun. But the darkness on the earth is not from the sun. Because the sun only has light. It has no darkness. Do I have everyone's attention? Yeah. The light on earth, all of the light on earth is from the sun. But the darkness on earth is not from the sun. It's because of the earth itself. Because it's not facing the sun. Because it's on rotation. As soon as it rotates and again starts to face the sun, there will be light on it. But because it turns away from the sun, there is darkness. So the darkness on earth is because of itself. But the light on earth is because of the sun. So all of the khair and the goodness that we have is from Allah subhanahu wa ta'ala. But the evil that we have is from our own selves. Because we are not facing towards Allah subhanahu wa ta'ala. We have now turned away from Allah subhanahu wa ta'ala. So as soon as we turn to Allah subhanahu wa ta'ala, we'll only have khair. But as soon as we turn away from Allah subhanahu wa ta'ala, then we have shar. Does that make it clear? You need more examples or is it fine? So now we believe that khair is from Allah subhanahu wa ta'ala, but the shar is from our own selves. The khair, the good is from Allah, but the evil is from oneself because we have now turned away from Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise,
During Muharram, we're all facing Imam Hussain alayhi salatu wasalam, so that's why we have khair. But as soon as we turn away from Imam Hussain alayhi salam, then we have shar. Yes? So Imam Hussain alayhi salam is khair kulluhu, al-khairu kulluhu. He is the complete and absolute khair. He is the absolute goodness. And Yazid is the absolute evil. Not because Allah subhanahu wa ta'ala created him such, but because he chose not to submit to Allah subhanahu wa ta'ala and submit to Imam Hussain alayhi salam. Is that clear? Had Allah subhanahu wa ta'ala not guided Yazid in any way, then Yazid would have had a debate against Allah subhanahu wa ta'ala, or he would have had a point against Allah subhanahu wa ta'ala that you never guided me. But he was continuously guided, but he never chose to accept that guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam al-Islam says that Allah created the intellect and he created the ignorance. So the ignorance is the absence of intellect, absence of knowledge. Today in our lives, we try and establish khair. Everyone wants good. And the greatest good in our lives is adalat. And Imam says the opposite of adalat is dhulm, oppression. Do I have everyone's attention, inshallah? Yeah. Now let me define what is adalat and what is dhulm. Adl and adalat, these two terms. Justice and injustice or oppression. The definitions of different good and evil concepts may be relative. This whole concept of relativeness is from philosophy. Yes? Yeah. The light is too much or is too less. It is relative. It may be too much for me and it may be too less for someone. It is relative. Yes? Our definitions of things are relative. We all see something as good. And we may have different definitions when we see the other side of things. I'll give you two quick examples with everyone's attention with me, inshallah. I've been asked to speak for an hour. Can you imagine? I've only spoken for a quarter of an hour. Baba se buland salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Only half an hour in English and then I'll transfer to it. So now pay attention, another example that I want to give you. Okay, it may be relative. What you see a person steal from a shop and everyone says this is evil. This is oppression. This is wrong. But if a person defines that this person's children were dying of hunger, suddenly a lot of the people, their perception of this whole notion of evil may change. Some may say, well, this is not wrong. It is not as evil as we were thinking. Yes, everyone? Yeah. Because his children were dying of hunger. You see a person do something that you may think that it is wrong. For example, a person is traveling with his children. He has 4 children. He's traveling in a train. The 4 children are messing about in the train. One child goes and takes off the glasses of one person. The other child goes and snatches a newspaper. The third child goes and pushes another person. Everyone is thinking, what is the father doing? Why doesn't he say something to the children? Yes? One person says, let me go and ask him. He says, what's going on? Why don't you say something to your children? He says, well, their mother died yesterday. And I'm not sure how to tell them that their mother has died. All of those people who had some anger towards those children, and they were feeling that why is the father not doing something? All of them now have a different perception about those children. Now they all start feeling attracted to those children and say, well, they're all innocent and they're all going to be facing a big dilemma that their mother has died. You see my whole debate? When you have information about certain things, then your perception may change. Your definition may be relative based on the information that you have. But two things, every single member of the world will define as good and evil. Do I have everyone's attention? Yeah. You know, like chilies in food, many people say it's good, and many people say, no, it's not good. Yes? There may be too much sweet in a food, and some people may say that it is good, some people may say it is not good. Yes? Again, so the good and evil may be relative, but two things everyone will define as the same.
Everyone will say this is good, and the others will say this is. Everyone will say this is evil. What are those two things? Justice and oppression. No matter who you go to, which religion you go to, even if you go to an atheist or a person who doesn't have faith, they will say justice is good and oppression is evil. So it is relative, but it is these two things which are not relative. Everyone will define them as the same. So Imam al-Islam says, Adl is a soldier of intellect and oppression is a soldier of ignorance. A person who has intellect will never leave justice in their life, and a person who has ignorance will, unfortunately, will be inclined towards oppression. Okay, so the likes of Hitler's and Saddam and all others, because of their lack of faith, because of their lack of iman, they are all inclined towards evil. Now, before I continue with the hadith, the Imam al-Islam says that this intelligence will lead you to iman, and ignorance will lead you to kufr, or disbelief, or hypocrisy. Yes? What is iman? Let me define iman for you. Say that, somebody. It's an intellectual topic, but I'm trying to make it as easy as possible. Now, what is iman? Iman, defined as the Holy Quran says, and the Hadith, Imam al-Islam is asked, what is iman? Mawla define for us iman. He says that iqrar bil lisan, to admit, to confess with your tongue, amalum bil arkan, and to put things into practice is iman. To believe with your tongue, have faith in your heart, and to put into practice in your daily life. This is iman. This is according to Ali ibn Abi Talib alayhi salam in Nahj al-Balagha. So Imam al-Islam says there are three parts to iman. So heart, your tongue, and actions. All of those three are iman. So when all of those three are in connection with each other, consistent, yes, they are consistent, that's when it is iman. But if there is inconsistency in your belief, in your words, and in your actions, then it is hypocrisy. Yes? Well, the definition given by Winston Churchill, he says that a politician is one who thinks something, says something, and does something else. Yeah. So that's the definition of a hypocrite, basically, according to the Holy Quran. When your words, actions, and your thoughts are inconsistent with each other, then that's hypocrisy. But when your thoughts, your actions, and your words are consistent with each other, they're all in line with each other, that's iman. That's when you believe in something. Iman is to believe in something. So we all believe in Allah subhanahu wa ta'ala, so it should be in our thoughts, in our words, in our actions. Everything shows that we believe. When you show all of those things in your words, thoughts, and actions, that's when truly you believe. Otherwise, there is some sort of inconsistency. Do I have everyone? Yes? Unfortunately, a lot of us do have inconsistency. Yes? But the Imam al-Islam says that the more consistent you are, the higher level of faith you have. But whenever you have inconsistency, then you have less faith. I'll give you a story, which I did not obviously, there are other stories I'm using now. I've not used in my shrine in Pakistan, so obviously every majlis is not the same. I was reading through a story of a Sunni scholar. He's a Hafiz of Quran, he used to lead namaz at a masjid in London. He used to take a bus every day from his house to a masjid. The bus stop was right in front of the masjid. So this person used to take a bus every day traveling to the masjid. And it used to happen that it was coincidentally the same bus driver who used to see him most of the time. For 2 years that bus driver observed this scholar going to the same masjid. So he said, one day this person wanted to buy a ticket, and he gave some money, and in return the person, the bus driver, gave him 20 pence extra in change. So he thought to himself, hang on, he's given me more in change. He said, should I return it? He said, well, it's only 20p. Then he said, well, I say
Who cares if it's only 20p? I should return it. Then he thought to himself, well, I give so much tax and 20 pence is nothing. Then he said, well, I think I still should return. So he was fighting, there was a whole battle going on inside. Should I return this 20 pence or should I not? And at the end he decided, he said, well, I think I should return it. So he got up and he came to the bus driver and said, you gave me 20p extra. He said, no, I didn't. I wanted to test you. He said, how? He said, do you not get off at this mosque? He said, yes. I wanted to make an appointment to come and see you. But I gave you 20 pence extra to see, are you really worth, is your religion really worth, and your faith is really worth me coming to you, making an appointment and seeing Islam? Or should I not be considering you? So I gave you 20 pence extra to just see if you really are worth it. So he said, okay, thank you. Person who will be watching you or observing you. So sometimes we may think that it is not so important, but it is very important to the person who is on the other end. So this is Iman. Iman is when you have consistency in your thoughts, words and actions. Is that clear on Iman? Now Iman and intelligence come together. Every day you refute him and then he says, okay, I have a new plan against everybody. You say something and he refutes it with something else. So he's very intelligent. He said, no, tilka hilatun, tilka shaitan. So the word he uses, he says, tilka hila. Hila is craftiness or a person who's a sly. Yes? He said, and tilka shaitana, that's being satanic, not being intelligent. Doing ibadat. وَاكْتُسِبَ بِهِ الْجَنَانِ, and you earn the paradise through your intellect. Not that you mislead other people through intellect. That's not intelligence, that's being satanic. That's shaytanat. The word he uses exactly precisely. He says, tilka shaytana. अक्ल वो है जिससे इंसान अल्लाह की इबादत करता है और जन्नत को हासिल करता है. अक्ल वो नहीं है कि जहां पे इंसान लोगों को धोखे देता है. वो शैतानत है. That makes you give up the evil in your life is intelligence. Something that leads you to evil is not intelligence. So our definitions may be different. Let me give you two more examples in English and then I'll transfer to Urdu. Okay? If you want to listen to these two examples. Yeah, please. Now sometimes we have our own definitions and the Imam and the Prophet have their own definition. That's why we're hitting it. The Holy Prophet says, La hada maridun. He is ill, he is not crazy. Crazy is he who does not recognize Allah subhanahu wa ta'ala. I'm not sure if I can wait. You see, the definitions may be completely different. You may think that this person is very intelligent, but he's an atheist. The Holy Prophet says, no, that does not define anything. A person who
they're not taking advantage of other people. They truly use their simpleness to lead them to the paradise. The final example before I transfer to Urdu. The Holy Prophet sees young men the person who can pick up the biggest rock. So the Holy Prophet sees all of these young men, they're trying to pick up big rocks, and he says, what are you trying to do? They say, Ya Rasulullah, we're trying to find out who's the strongest. He said, shall I tell you who the strongest is? They said, Ya Rasulullah, we're all Muslims. We all believe. He said, let me tell you that. The strongest one of you is he who, when pleased, does not displease Allah subhanahu wa ta'ala. When pleased, does not displease Allah subhanahu wa ta'ala. When we usually become pleased, we are out of control. So he says, when that is the strongest person. You see, we may think that a person who can lift the highest weight, the most weight, is the strongest. The Holy Prophet says, no. When in power, he does not take more than what he deserves. He is the strongest. Iman or aql.